اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم۔ ارشاد رب العزت ہے کہ ہرگز ہرگز نہ سوچنا کہ راہ خدا میں قتل ہونے والے مردہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ اسلام و شریعت کی خاطر جان دینے والا شہید ہوتا ہے۔ شہید کے لیے اگرچہ یہ گنجائش ہے کہ جو لباس وہ وقت شہادت پہنے ہوئے ہو وہی اس کا کفن ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ ظالموں نے حسین کا تن اقدس سے لباس تک اتار لیا۔ چنانچہ 2 محرم کو جب قافلہ حسینی زمین کربلا پر وارد ہوا تو امام حسین نے خیموں کے نصب کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہاں کے زمینداروں کو بلایا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ قبلہ نبی اسد کی عورتیں اور بچے بھی خدمت میں امام میں آئے۔ امام نے ان سے فرمایا کہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس سرزمین کو آباد کریں۔ میں اس زمین کو تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ نبی اسد نے کہا، فرزند رسول، آپ ہرگز آباد ہونے کا ارادہ نہ کریں، اس لیے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو بھی خدا یہاں آیا ہے اسے تکلیف ضرور پہنچی ہے۔ امام نے فرمایا، خدا کی مصلحت یہی ہے کہ ہم اس زمین کو آباد کریں۔ 60,000 دینار میں زمین کربلا کو امام نے نبی اسد سے خرید لیا اور پھر 3 شرطوں پر وہ خریدی ہوئی زمین نبی اسد کو ہدیہ کر دی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ جب ہمارے دشمن ہمیں شہید کر دیں اور ہمارے لاشوں کو بے غسل و کفن زمین پر چھوڑ جائیں تو تم ہمیں دفن کر دینا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی زائر یہاں آئے تو ہماری قبروں کے نشان بنا دینا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے زائروں کو 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ جب امام نبی اسد کے مردوں سے یہ شرطیں بیان کر چکے تو نبی اسد کی عورتوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اگر ابن زیاد کے خوف سے تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکیں تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا اور ہماری لاشوں کو غیرت دلا کر دفن کر دینا۔ اور پھر نبی اسد کے بچوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے پر تیار نہ ہوں تو تم کھیلتے کھیلتے یہاں چلے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ڈال کر ہماری لاشوں کو چھپا دینا۔ عزادارو، 11 محرم کو صبح سے ظہر تک یزیدی فوج نے اپنے مردوں کو دفن کر دیا، یہاں تک کہ بعد ظہر اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو اہل حرم کو مقتل سے گزارا گیا۔ جب اہل حرم کا گزر مقتل سے ہوا تو سید سجاد نے اپنے باپ کے بے غسل و کفن لاشیں کو جلتی زمین پر لٹا دیا۔ دفعتاً بیمار امام کا چہرہ اتنا متغیر ہو گیا کہ زینب گھبرائیں اور اپنے کو اونٹ سے گرا دیا۔ اب سید سجاد کی توجہ باپ کے لاشیں سے ہٹ کر پھوپھی کی طرف ہو گئی۔ زینب نے کہا، بیٹا سجاد، کیا جان دے دو گے؟ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، وہ جوان بیٹا کیسا یہ منظر دیکھے کہ جس کا باپ لاشا جلتی زمین پر اڑیا پڑا ہے اور بیٹا دفن و کفن نہ کر سکے۔ کہا لاش پہ مادر نے یہ ہو کر بے قرار اکبر، کہا لاش پہ مادر نے یہ ہو کر بے قرار اکبر، تمہاری
کا کیا کرے ماں، اعتبار اکبر کہا لاش پہ مادر نے ہو کر، بے قرار اکبر خبر ہوتی جو رن سے تم پلٹ کر گھر نہ جاؤ، خبر ہوتی جو رن سے تم پلٹ کر گھر نہ جاؤ، کہا مادر نے کرتی جان میں تم پر نثار اکبر، کہا مادر نے کرتی جان میں تم پر نثار اکبر، کہا لاش پہ مادر نے یہ ہو کر، بے قرار اکبر جوانی کا بدل کر بھیس موتاں ہی جوانی میں، جوانی کا بدل کر بھیس موتاں ہی جوانی میں، برس 18واں آیا نہ تم کو سازگار اکبر، برس 18واں آیا نہ تم کو سازگار اکبر، کہا لاش پہ مادر نے یہ ہو کر، بے قرار اکبر بچانے کے لیے دین محمد صبت غربت میں، بچانے کے لیے دین محمد صبت غربت میں، خدا کی گود میں دے دی جوانی کی بہار اکبر، خدا کے گود میں دے دی جوانی کی بہار اکبر، کہا لاش پہ مادر نے یہ ہو کر، بے قرار اکبر اکیلے جا رہے ہو خلد میں رو کر کہاں مانے، اکیلے جا رہے ہو خلد میں رو کر کہاں مانے، ٹھہر جاؤ کہ کر دوں جان میں تم پر نثار اکبر، ٹھہر جاؤ کہ کر دوں جان میں تم پر نثار اکبر، کہا لاش پہ مادر نے یہ ہو کر، بے قرار اکبر تمہاری موت کا کیا کرے ماں، اعتبار اکبر خبر ہوتی جو رن سے تم پلٹ کر گھر نہ جاؤ، خبر ہوتی جو رن سے تم پلٹ کر
گھر نہ جاؤ کہاں مادر نے کرتی جانے میں تم پر نثار اکبر کہاں مادر نے کرتی جانے میں تم پر نثار اکبر کہاں لاشیں پہ مادر نے یہ ہو کر بے قرار اکبر تمہاری موت کا کیا کرے بھاں اعتبار اکبر